اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نمازی حضرات، شب برات بے حد اہم رات ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا، لہذا کسی صورت بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھماچم بارش ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ پاک قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں اور گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ قبیلہ بنو قلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی قبائل عرب میں سب سے زیادہ قبیلہ بنو قلب کی بکریاں ہوتی تھیں۔ جب سب سے زیادہ بکریاں تھیں پھر ان کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اتنے گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشش کی مطلب کہ بخشش نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے وعید ہے۔ حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس رات شراب کا جو عادی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس رات زانی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لے زنا سے۔ اس رات ماں باپ کا نافرمان وہ جب تک توبہ نہ کر لے، ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جب تک رشتہ داری جوڑے گا نہیں اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس رات فتنہ باز یعنی لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کر کے ان میں جھگڑا پیدا کرنا، ایسے بد نصیب کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اس رات چغل خور یعنی لگائی بجائی کرنے والا، میاں بیوی کے درمیان، بیٹی ماں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر چغلی کر کے ان کو لڑوانے والا، اس رات اس بد نصیب کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق فتنہ باز کی جگہ تصویر بنانے والا یعنی مرد اور عورت اور جانوروں کی تصویر بنانے والا مصور جو ہاتھ سے تصویر وغیرہ بناتا ہے خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، گھروں میں رکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمت نیچے لٹکانے والا، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والا اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، اس رات وہ بھی بخشش سے مطلب کہ محروم رہیں گے، ان کے لیے وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں کوئی بندہ ملوث ہے تو اس شب برات کے آنے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات اپنے جو ہیں وہ صاف کر لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ارادت مند کو مکتوب یعنی خط لکھتے ہیں جس کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی وغیرہ ہو گئی ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے معاف کروا لیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو
بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا، کوئی ویسا، جیسا بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے، جائز دعا، تو اللہ پاک اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ فجر طلوع ہو جانے تک، یعنی جب تک فجر کی نماز جاری و ساری رہے گی، سورج طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کی آخری دن بھی روزہ ہو، اور 14 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامے تبدیل ہونے کے آخری لمحات بھی مسجد کی حاضری اور اعتکاف میں لکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس رات کو عبادت میں، ریاضت میں اور صبح روزہ رکھنے کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی سے کوئی عداوت، کوئی ناراضگی، کوئی معاملات ہیں تو اپنے وہ طے کر لیں اس رات سے آنے سے پہلے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں فریقوں کی بخشش فرما دے۔ تو اسی لیے مسلمان کو تو ویسے ہی عداوت اور دیگر نا اتفاقی آپس میں رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات آپس میں مل جل کر سلجھانے کی، یعنی ختم کرنے کی اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔